نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ بچپن سے ہی ایک لڑکی کے ذہن میں صرف شادی کا تصور پختہ کر دیا جاتا ہے، پھر پرورش بھی اسی لحاظ سے ہوتی ہے۔ وہ پڑھتی ہے تو صرف اس لیے کہ اچھی جگہ شادی ہو جائے، وہ پہنتی اوڑھتی ہے تو اسی لحاظ سے، اگر مزید نہیں پڑھنا، ان ہائر ایجوکیشن میں نہیں جانا تو صرف اس لیے کہ کہیں لوگوں کو عمر کا پتہ نہ چل جائے۔ کئی لڑکیوں کو یہ بات میں نے خود کہتے سنی کہ صرف BA ہی کافی ہے، MA کر لیا تو رشتہ مشکل ہو جائے گا۔ چونکہ زندگی کا مقصد یعنی عورت کی زندگی کا مقصد ہمارے معاشرے میں صرف شادی قرار دے دیا جاتا ہے، تو اسی اعتبار سے اس کو تیار کیا جاتا ہے، لہذا ہر موقع پر عورت بھی صرف زیب و زینت ہی کے پیچھے بھاگ رہی ہوتی ہے۔ لڑکی کے اندر علم، شعوری بیداری، اخلاقی اور علمی حالت کی پختگی اور کردار کی نشو و نما کی ذمہ داریوں سے وہ غافل ہو جاتی ہے، اور پھر جب وہ خود غافل ہوتی ہے تو اس کی گود سے جو بچے پیدا ہوتے ہیں وہ بھی اس مقصد سے عاری ہوتے ہیں۔ اب ہوتا کیا، ایک اور ریاکشن یہ ہوتا ہے کہ علم کی کمی سے بعض اوقات پھر احساس کمتری بھی ان کے اندر پیدا ہوتا ہے۔ جب ان کے شوہر یا دوسری خواتین زیادہ پڑھی لکھی ہوتی تو اس کمی کو وہ کس طرح پوری کرتی ہیں؟ بھاری بھرکم جوڑے پہن کے، زیورات میں دوڑ لگا کے، زیادہ سے زیادہ اپنے آپ کو خوبصورت بنا کے، تاکہ دوسروں کو خود کی طرف متوجہ کیا جا سکے۔ تو ساری دوڑ صرف خود نمائی کی طرف لگ جاتی، یعنی اخلاق میں، کردار میں، علم میں، سوچ سمجھ میں، شعور میں پختگی سب پیچھے چلا جاتا ہے، کیونکہ معاشرہ بھی ظاہر پرست ہے، اور ہم خود بھی یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری قدر و قیمت صرف ہمارے ظاہری حسن ہی کی وجہ سے ہوگی، لہذا توجہ، مال، وقت، اسباب سب اسی کی طرف لگ جاتے ہیں۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ اس دوڑ کا نتیجہ کیا ہوا کہ پھر گھروں کے گھر متاثر ہوئے، بچے اور نسلیں متاثر ہوئیں۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ جو خواتین تعلیم کے میدان میں آگے ہوتی بھی ہیں، ان کے اندر ایک اور طرح کی ایگو جنم لے لیتی ہے، ایک اور طرح کا احساس برتری جنم لیتا ہے ان کے اندر۔ نتیجہ کیا ہے کہ جو پڑھے لکھے نہیں وہ بھی، اور جو پڑھے لکھے ہیں وہ بھی، سب مل کر اصل مقصد کو پورا نہیں کر رہے جس کے لیے امت مسلمہ بھیجی گئی تھی یا اٹھائی گئی تھی یا اس کے اوپر ایک ذمہ داری عائد کی گئی تھی۔ پھر ایک یہ ہوتا ہے کہ جب عمر کا ایک خاص حصہ گزر جاتا ہے، جوانی گزر جاتی ہے، تو جیسے کہ ریسرچز میں آتا ہے کہ 40 سے 50 سال کی عمر کے دوران عورت کے اندر وزڈم ہارمونز پیدا ہوتے ہیں، تو اس عرصے کو وہ مینوپاز اور دوسرے مختلف اسباب کے ماتحت کر کے عموماً عورت کو بیمار، لاچار اور کمزور سمجھ کر ایک ترس کھانے والی چیز کے طور پہ چھوڑ دیا جاتا ہے، اور وہ پڑھنے پڑھانے اور کنسٹرکٹیو رول پلے کرنے کے قابل نہیں رہتی۔ وہ خود بھی یہی سمجھ لیتی ہے کہ اب میری عمر گزر گئی، جوانی گزر گئی، کیونکہ وہ اپنی اہمیت کس میں جتا رہی تھی؟ صرف ظاہری حسن اور سمارٹنس، فٹنس اور ایک اور طرح کی خوبصورتی کے ذریعے۔ جب وہ کچھ ڈھلی تو پھر بیمار بن کے توجہ حاصل کرنے کی کوشش، یعنی ایک اور طرح اپنی اہمیت جتانے کے طریقے، لیکن جو کرنے کا کام تھا نہ وہ جوانی میں ہو سکا اور نہ وہ پختہ عمر کو، سمجھداری کی عمر کو پہنچ کے ہو سکا۔ تو اصل مشکل یہی ہے کہ ہمارے ہاں جو تعلیم اور تعلیم کے ساتھ تربیت اور تربیت کے ساتھ شعوری بیداری کی کمی ہے، جب تک اس کو ختم نہیں کیا جائے گا اس وقت تک بات نہیں بنے گی۔ اور یہ کام بھی آپ کس سے توقع رکھتے ہیں کہ کون کرے گا؟ تھوڑی دیر کے لیے سوچئے، کون کرے گا یہ کام؟ نمبر 1، ہم سوچتے ہیں کہ یہ مسجدوں میں ہو، ہمارے کتنے فیصد عوام مسجد میں جاتی؟ دینی اداروں میں ہو، کتنے فیصد لوگ دین پڑھتے ہیں؟ ریڈیو ٹیلی ویژن کے ذریعے ہو، میڈیا کیا کردار ادا کر رہا ہے؟ کس سے آپ امید رکھتے ہیں کہ وہ امت کو اس کی بھولی بسری ذمہ داریاں یاد کرائے، یا پھر یہ ہے کہ وہ اپنے فرائض ادا کرے، یا آئندہ نسلوں کی تعلیم و تربیت اور شعور کی بیداری کا کام کس جگہ سے آپ کو امید ہے کہ وہ ہو سکتا ہے؟ گھر سے نا۔ گھر ہی ایک ایسا انسٹیٹیوشن ہے جس سے آپ یہ توقع رکھ سکتے ہیں، اور گھر کا انچارج اور گھر کی مالک کون ہے؟ خاتون، ماں، آج کی لڑکی۔ تو جب تک خواتین اور لڑکیوں کے اندر تعلیم نہیں ہوگی، ان کا شعور بیدار نہیں ہوگا، گھروں کی اصلاح نہیں ہوگی، گھروں کی اصلاح نہیں ہوگی تو آئندہ نسلوں کی اصلاح نہیں ہوگی۔ بھول جائیے کہ پھر یہ کام ہو سکتا ہے۔ اور پھر آپ دیکھیے کہ قرآن پاک میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بنی اسرائیل کے بگاڑ کے دور میں
انہیں ایک خاص ہدایت کی تھی، اگر کسی کو یاد ہو، جب فرعون کا ظلم و ستم بہت بڑھ گیا تھا، جب باہر کے حالات بڑے ہی خراب ہو گئے تھے، ہر طرف پرسیکیوشن تھی، کیا تجویز اور کیا حل پیش کیا گیا تھا؟ کیا کرو؟ گھروں کو مسجد بنا لو، گھروں کو قبلہ بنا لو، گھر کے انسٹیٹیوشن سے آغاز کرو، ابتدا کرو، گھروں میں تعلیم کا سلسلہ جاری کرو۔ اس کی کوئی اور سنت بھی ہے؟ گھروں میں ذکر، تذکیر، تعلیم کے مواقع کہاں؟ کس گھر سے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر سے۔ سورۃ الاحزاب میں وہ آیت آتی ہے نا، وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ لَطِيفًا خَبِيرًا، اور تمہارے گھروں میں اللہ کی آیات اور حکمت کی جو تعلیم ہوتی ہے اس کا تذکرہ کرو، بے شک اللہ باریک بین ہے، خبر رکھنے والا ہے۔ اس آیت میں کس کو ذمہ دار قرار دیا جا رہا ہے؟ علم نبوت کو آگے پھیلانے کا ایک انسٹیٹیوشن کے طور پر، ایک مرکز کے طور پر ازواج مطہرات کو، کہ وہ گھر سے آغاز کریں، گھر سے آغاز کریں، گھر کے اندر شمع جلائی جائے۔ تو ازواج مطہرات کے گھروں کو تعلیمی ادارہ بنایا جا رہا ہے، دوسرے معنوں میں ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ کے طور پر پیش کیا جا رہا ہے، یا دعوتی مرکز کے طور پر۔ کیا یہ بات صرف ازواج مطہرات ہی کے لیے ہے؟ اگر ان دونوں آیتوں کو کمبائن کریں، جو بنی اسرائیل کے لیے احکامات آئے ان کے زوال اور غلامی اور پرسیکیوشن کے دور میں، تو وہ کیا تھے؟ کیا کرو؟ گھروں کو مرکز بناؤ۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جس طریقے پر کام شروع ہوا، اور میں نے آپ کو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بہت ساری مثالیں دے کر، ان کی زندگی کے بارے میں بتا کر یہ واضح کیا تھا کہ اگر صحیح معنوں میں علم نبوت کا کوئی وارث ہو سکتا ہے تو وہ حضرت عائشہ تھی، جنہیں دن کے علاوہ رات کو بھی، باہر کے علاوہ گھر کے اندر بھی مسلسل سیکھنے کا موقع ملا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا جو تھی، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک طرح سے انٹلیکچوئل پارٹنر تھی۔ انہوں نے اپنے والد سے ہسٹری پڑھی تھی، ہسٹری کہوں گی انساب کو، عربوں کے ہاں انساب کا علم، اپنے انساب تو کیا اونٹوں کے نسب بھی پتہ ہوتے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق اس میں ماہر تھے۔ حضرت عائشہ نے انساب کا علم اپنے والد سے حاصل کیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ علم و حکمت کے بہت سے شعر یاد کیے ہوئے تھے، وہ علم اپنے والد سے لیا۔ اور جب وہ آپ کے گھر میں آئیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں، تو وہ ایک پڑھی لکھی لڑکی کی حیثیت سے آئی تھی، جس کی پوری تربیت صحیح رخ پر ہوئی تھی۔ اور پھر آئندہ کے سال انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مسلسل علم حاصل کیا، اور ایک نیچرل انوائرنمنٹ میں، جس کا صرف کوئی وقت مقرر نہیں ہوتا تھا، ایک مستقل صحبت۔ اور صحبت یہ نہیں کہ صرف اکٹھے پاس بیٹھنا اٹھنا اور صرف ہنسی مذاق کی باتیں کرنا اور ایک سیر و تفریح کا موڈ رکھنا۔ اس میں اگر آپ ان سارے واقعات کو پڑھیں جس میں حضرت عائشہ متعدد مواقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتی ہوئی، ڈسکشن کرتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ مثلاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم علا کے بعد جب 29ویں رات کو گھر آ گئے تو انہوں نے پوچھا کہ مہینہ تو 30 دن کا بھی ہوتا ہے، تو آپ نے فرمایا مجھے جبریل امین نے خبر دی تھی کہ 29 کے بعد چاند نظر آ گیا ہے۔ یعنی بہت سے سوال ایسے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ پھر حضرت عائشہ بعد میں بہت سے صحابہ کرام کے جو روایات تھی ان کی تصحیح کرتی ہوئی وہ نظر آتی ہیں۔ یہ پورا ایک وسیع باب ہے جس کو اچھی طرح ہمیں سمجھنا چاہیے اگر ہم اپنا رول ادا کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ بار بار ایک سوال کیا جاتا ہے، یہ جو عورتیں پڑھنے پڑھانے لگی اسے تو فتنہ پھیل رہا ہے، اور یہ جو عورتیں یہ کر رہی ہیں یہ اس قابل ہیں یا نہیں، اور یہ کیا کریں گی، اور یہ کیوں کر رہی ہیں، اور یہ گھر چھوڑ کے کیوں آئی ہیں، اور یہ بچے چھوڑ کر کیوں آئی ہیں۔ یہ سب کچھ کس کی طرف پلٹے گا؟ گھروں کی طرف ہی پلٹے گا نا، بچوں ہی کی طرف پلٹے گا، آئندہ نسلوں ہی کی طرف پلٹے گا۔ اور اس کے بغیر مسجدیں، حکومتیں، میڈیا، معاشرہ، تعلیم گاہیں کدھر جا رہی ہیں؟ ایک ہی راستہ نظر آتا ہے، گھروں میں روشنی اور گھروں میں چراغ جلائے جائیں۔ اب بات یہ ہے کہ یہ کام صرف مردوں کے کرنے کا ہے، یا اس میں عورتوں کی کوئی ذمہ داری ہے یا کوئی ذمہ داری نہیں ہے؟ اس میں آپ دیکھیے ان آیتوں کی وضاحت میں اپنا رول متعین کرنے کے لیے سورۃ التوبہ آیت 71، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر
وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. کیا لکھا ہوا ہے؟ مومن مرد اور مومن عورتیں. واقعی کہیں غلطی تو نہیں ہو گئی؟ کسی نے کیا پتا جان بوجھ کے ایڈیشن کر دی ہو؟ یہ بھی کوئی سازش ہی لگتی ہے. ایسا ہی؟ ایسا نہیں ہے، یہ قرآن کا لفظ ہے، اللہ کا کلام ہے. مومن مرد اور مومن عورتیں یہ سب ایک دوسرے کے مددگار ہیں، بھلائی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں. عورتوں پر بھی فریضہ ہے، نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کی رحمت نازل ہو کر رہے گی. ففی رحمت اللہ کون ہوگا؟ جس کے اندر یہ خوبی ہوگی. یقیناً اللہ سب پہ غالب اور حکیم و دانا ہے. اسی طرح یہ آیت جو ہے کنتم خیر امت والی، اس کے بارے میں امام ابن قیم فرماتے ہیں شارع کے عرف میں یہ بات ثابت ہے کہ جب شرعی احکام کا بیان مؤنث کے ذکر کے بغیر مذکر کے صیغے کے ساتھ کیا جائے تو اس صیغے میں مرد اور عورتیں دونوں اصناف داخل ہوتی ہیں. کیونکہ اجتماع کی صورت میں مذکر غالب ہوتا ہے، اس لیے صرف مذکر کا ذکر کیا جاتا ہے. یعنی چونکہ قرآن کا ایک عمومی انداز ہے کہ مذکر کے صیغے میں خطاب کرتا ہے، لیکن اس سے مراد صرف مذکر نہیں، اس میں محترم خواتین بھی شامل ہوتی ہیں، بلکہ لیڈیز فرسٹ ہوتی ہیں. جیسے قرآن پاک میں آتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام. صرف مردوں کے لیے روزے؟ کوئی شامل ہے یا ایھا الذین آمنوا میں؟ تو آپ دیکھیے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی ذمہ داری بحیثیت امت جب عائد ہوتی ہے تو امت میں آپ بھی شامل ہیں، اور جب وَلْتَکُم مِّنکُم أُمَّةٌ ہو تو اس میں بھی آپ شامل ہیں، کیونکہ امت صرف مردوں سے نہیں بنا کرتی. پھر اس کے بعد قرآن پاک سے مزید دلیل بھی آپ لے سکتے ہیں کہ جیسے اور احکامات مردوں کے لیے مجموعی طور پر ہیں تو عورتیں بھی اس میں شامل ہیں. اور پھر اس کے بعد آپ دیکھیے کہ ہمارے لیے اسوہ حسنہ کون ہے؟ ازواج مطہرات. ان سے کیا کہا گیا؟ سورۃ الاحزاب میں کیا آتا ہے؟ یا نساء النبی لستن کاحد من النساء ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض وقلن قولا معروفا. اے نبی کی عورتوں، تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو. اگر تم اللہ سے ڈرتی ہو تو تم دبے لہجے میں بات نہ کرنا. فلا تخضعن بالقول. کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ عورتیں جب عورتوں سے بات کریں تو آرام سے بات نہ کریں؟ یہاں کیا پتا چل رہا ہے کہ ان کا انٹریکشن کہاں ہوگا؟ مردوں کے ساتھ بات ہو. یہ حکم آیا ہی جب ہے جب ضرورت پڑی کہ ازواج مطہرات عورتوں کے علاوہ مردوں کو بھی تعلیم دیں گی. فیطمع الذی فی قلبہ مرض، لیکن وہاں خرابی کا بھی اندیشہ ہے. پھر تو تم محتاط انداز میں بات کرنا. اور وقلنا قولا معروفا، کیا معنی ہے یہاں معروف کا؟ نیکی کی اچھی بات کرتے رہنا. قلنا قولا معروفا کی تفسیر میں عبداللہ بن عباس نے بیان کیا ہے، میری تفسیر نہیں ہے، عبداللہ بن عباس کی. کون عبداللہ بن عباس؟ مفسر قرآن ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے بیٹے ہیں، اور ان کے لیے آپ نے خاص دعا بھی کی تھی کہ اللہم علمہ التأویل. جی وہ کہتے ہیں کہ یہاں قلنا قولا معروفا میں امرہن بالامر بالمعروف والنہی عن المنکر، کہ اللہ تعالیٰ نے ازواج مطہرات کو نیکی کا حکم دینے اور برائی سے روکنے کا حکم دیا ہے، کہ تمہیں بھی نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا ہے. امام ابو بکر جساس ایک مفسر ہیں قرآن کے، وہ کہتے ہیں اہل ایمان کی عورتیں بھی ان احکام کی تعمیل کی پابند ہیں. جس طرح ازواج مطہرات کو کہا گیا، اسی طرح عام عورتوں کے لیے بھی ذمہ داری ہے. پھر آپ دیکھیں حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ نعم النساء نساء الانصار، انصار کی عورتیں کتنی اچھی ہیں. لم یمنعہن الحیاء یتفقہن فی الدین، انہیں حیا دین میں سمجھ حاصل کرنے سے نہیں روکتا. تو تفقہ کا درجہ جو ہے دین میں، اگر یہ صرف مردوں کا ہوتا تو پھر انصار کی خواتین کی تعریف کیوں کی جاتی؟ انصار کی خواتین کی تعریف یہاں کس لیے کی جا رہی ہے؟ نعم النساء نساء الانصار انہیں کیوں کہا جا رہا ہے؟ کیوں؟ دین کی سمجھ حاصل کرتی، اور اتنی حریص ہے دین کی سمجھ حاصل کرنے میں کہ کوئی چیز ان کی رکاوٹ نہیں بنتی، کوئی جھجک اور حیا نہیں آتی ان کو
دین کا مسئلہ جاننے میں. اور آپ کو معلوم ہے کہ عورتوں کے لیے جہاں احکامات مردوں کے ساتھ ساتھ ہے، حدیث میں آتا ہے کہ عورتوں نے الگ بھی اپنے لیے ایک دن مقرر کروایا. بخاری کی روایت ہے، ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ عورتوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ مردوں نے آپ سے ہماری نسبت زیادہ حصہ لیا ہے، وہ زیادہ سیکھتے ہیں آپ سے، آپ ہمارے لیے ایک دن الگ بنائیں، مخصوص کریں ہمارے لیے دن، کیونکہ ان کے ساتھ ساری باتیں کٹھی ہوتی رہتی ہیں، ہمیں ایک دن اسپیشلی الگ چاہیے. آپ نے ایک دن کا وعدہ فرمایا اور اس میں آپ ان سے ملے، انہیں نصیحت کی اور خاص طور پہ صدقے کا حکم دیا.